ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طاہر شبیر صاحب. طاہر شبیر صاحب پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی. پاکستان میں ان کا مطالبہ یہ تھا کہ الیکشن کا انعقاد ہونا چاہیے. عمران خان کا مطالبہ دہرا رہے تھے, اور اب جب پاکستان میں الیکشن کا سیزن آیا ہے تو طاہر شبیر صاحب وعدے کے مطابق پاکستان واپس آ گئے ہیں, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی طاہر شبیر صاحب. طاہر صاحب آپ سے بات کریں گے, آپ واپس آ گئے ہیں پاکستان میں, لوٹ کے بدھو گھر کو آئے. میں گھر کو نہیں آیا, میں چھٹیوں پہ آیا ہوں اور میں انشاءاللہ واپس جاؤں گا. جہاں تک الیکشن ہے تو اس پر تو جو آپ نے کہا میں ذرا غور سے سن نہیں پایا کہ میں ووٹ کرنے کے لیے آیا ہوں. تمہیں یہ لگ رہا ہے؟ نہیں, آپ نے جانے سے پہلے مطالبہ کیا تھا نا کہ پاکستان میں الیکشن کرواؤ. ہاں, اس وقت ضروری تھے نسبتاً, اور اس وقت کے حساب سے وہ مطالبہ تھا, لیکن ابھی ہونے چاہیے. 8 فروری کو ہو رہے ہیں تو ہمیں انجوائے کرتے ہیں سارے مل کے الیکشن. پٹواری ذہن کے انسان ہیں. ہاں, ابھی میں سیاست میں الیکشن ہوں کس موقع کی بات ہے؟ کب کی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ یہ تقریباً 6 مہینے پہلے جب انہوں نے ریزائن کیا سونو ٹی وی سے. آپ اس ٹائم یہ آپ کا حوالہ ہم ذرا میں یاد کر لوں. یہ ہمارا جب ہماری سونو ٹی وی میں بات چیت ہو رہی تھی فیس ٹو فیس, اس ٹائم پر ہو سکتا ہے میں نے کسی اور آپ کے جاتے ہوئے پوسٹ بھی لگائی تھی کہ یہ ان کا مطالبہ ہے کہ اوکے, ہو سکتا ہے کہ میں نے اس وقت کسی آرگومنٹ کی جواب میں کہا ہو, ورنہ جس موقع پر میں گیا تھا عمران خان الیکشن مانگ رہا تھا اور میں اس کے مخالف ہوں اس وقت کے حساب سے. اسے نہیں مانگنے چاہیے تھے. کیوں نہیں مانگنے چاہیے؟ الیکشن کس بات کے الیکشن؟ وہ تو اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے, اور اب ہونے جا رہے ہیں جب مدت پوری ہو رہی ہے. وہ ایک سیاسی مطالبہ ہونے جا رہے ہیں, یہ بھی آپ دیکھ, وہ ان کا ایک سیاسی مطالبہ تھا. دوست اگر ایک سوری پانی مل جائے, جی جی منہ خشک ہو رہا ہے. اچھا, تو وہ ہو رہا ہے, لیکن جس طرح سے ہو رہا ہے ہاں وہ بہت غلط ہے. وہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے. وہ ہم وہی غلطی کر رہے ہیں جو ہم کئی صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں. پھر ایک بار پھر سے فوج الیکشن مینیج کر رہی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں جیسے 2018 میں سب کو پتہ تھا کہ عمران خان وزیر اعظم بنیں گے, ابھی بھی سب کو پتہ ہے کہ نواز شریف کا پلڑا اس وقت بھاری ہے. اب تک کی آپ کی سوچ ہے, چلیں یہ آپ کی سوچ ہے. وہ تو آج 28 جنوری ہے نا, آج آپ نے دیکھا 8 فروری کو پتہ لگ جائے گا کیا ہے. زیادہ دور تو نہیں ہے میرے خیال سے. تو دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے. البتہ فوج کرا رہی تھی, ابھی بھی فوج کرا رہی ہے. مجھے تو یہ دکھ ہے بھائی, آپ یہ نہیں دیکھ رہے ڈاکٹر صاحب, کتنے دکھ کی بات ہے. پٹواری ذہن کے مالک ہیں, ہمیں ہوش ہونا چاہیے. ہاں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ تھینک یو برو. آپ کی باتوں پہ جو ہے نا وہ تحفظات ہو رہے ہیں. تحفظات ہو رہی ہیں. تو ان کا مدعا تو کچھ اور ہے. جی جی, میں پٹواری ذہنیت کا وہ تو آپ دیکھیں نا جو تحریک انصاف مخالف سوری کہ ہو رہے ہیں اچھی بات ہے یا فرق نہیں پڑتا. جس ہو رہے ہیں اچھی بات ہے, ہونی چاہیے. وقت آ چکا ہے اسمبلیوں کی, وہ 5 سال پورے ہو چکے ہیں جب عمران خان پچھلے وزیر اعظم بنے تو اس کے بعد سے. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہو رہے ہیں وہ بہت بھونڈا ہے. نہیں, یہ تو وہی ہے جو ہم صدیوں سے غلطی کرتے آ رہے ہیں. فوج سلیکشن کرتی ہے وزیر اعظم کی, ایک بار پھر سے وہی ہو رہا ہے, اور ہم نے سبق نہیں سیکھا جو عمران خان والے معاملے پر ہوا اور اس سے پہلے ہوتا رہا. تو پھر ہم وہیں کھڑے ہیں اور پاکستان ایسے ہی آگے کہ الیکشن ہو نہ ہو فرق نہیں پڑتا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یا نہیں ہونی چاہیے؟ کہہ سکتے ہیں الیکشن نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت فضول کام ہو رہا ہے, قوم کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے, وقت ضائع ہو رہا ہے. تو عوام کو پھر پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے اس الیکشن میں؟ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. ریجیکٹ کر دینا چاہیے. یس, 100% بے وقوف ہے وہ, احمق ہے آدمی جو گھر سے نکلے گا, اپنا ٹائم ضائع کرے گا, لائن میں لگے گا. والی گورنمنٹ کو تو اتھارٹی تو مل جائے گی, بلا مقابلہ ہی سمجھ لیں. ملے گی, ملتی ہے. ہمارے انتخابی نظام ایسے ہی تو ہے. عوام نے تو پھر لوز کیا میں سے الیکشن میں نہ پارٹیسپیٹ کر کے. پوائنٹ میرا بھی یہ خیال ہے. نہیں, نہ پارٹیسپیٹ کر کے. ہاں, لیکن اب اس کا ایک وہ ہے نا, ایک طریقہ ہے. اگر اب مجھے پتہ ہے کہ عوام کی اکثریت اس بات سے اتفاق نہیں کرے گی, لیکن اگر سب لوگ گھر سے نہ نکلیں, ووٹ نہ کریں, اور ہم جانتے ہیں, مجھے یاد نہیں آ رہا ایگزیکٹ نمبر کیا ہے, کہ اگر ایک خاص جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے وہ ایک خاص ریشو سے کم ہو تو وہ الیکشن نل اینڈ وائڈ ہوتے ہیں, ان کے نتائج پر یقین نہیں کیا جاتا اور وہ حکومت نہیں بنتی. سو اس بیسس پہ ہم کوشش کرنی چاہیے عوام کو کہ اس کرائٹیریا میں پورا آ جائے, الیکشن ویسے ہی نل ہو جائے. بے شک, کاش ایسا ہو سکے, پر مجھے امید نہیں ایسا ہونے کی. تو کم سے کم اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام جائے گا کہ ایسے الیکشن نہیں ہوتے. تو پھر بھی تو الیکشن تو ہوگا. الیکشن ہو جائے, ٹرن آؤٹ 0 آیا, وہ الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو گئے, دوبارہ الیکشن کروانے پڑیں گے, اور جب دوبارہ کروانے پڑیں گے تو پبلک پارٹیسپیشن کے تھرو آپ اچھے نتائج لائیں. اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام ملے گا. پھر کیا فرق بیچ میں کیا آ جائے گا؟ پھر اگر یہ ادارہ نہیں کراتا الیکشن, کوئی اور کراتا ہے,
تو یا کوئی اور کرائے گا یا سچویشن بدل جائے گی. لیٹس کم ٹو کوئی اور. الیکشن سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کوئی اور کرائے گا تو کون سا ادارہ؟ کیا الیکشن کمیشن کرائے گا؟ اگر الیکشن کمیشن کروا مطلب ہے کہ اس کو کرانا چاہیے. ویسے مجھے نہیں دیکھیں میں ابھی جو کہنا چاہ رہا ہوں کمیشن از دا obviously it's election کس commission. نے یہ کرانا ہے. yes 100%. تو اور اگلے الیکشن کے لیے ہماری ڈیمانڈ کیا ہونی چاہیے پھر؟ الیکشن کمیشن کروائے. کیونکہ ابھی دیکھیں میں بتاتا ہوں, میں سادہ الفاظ میں کہتا ہوں, ملکی ہمارے الیکشن ہوتے ہیں, جو ادارہ اس کا ذمہ دار ہے وہ الیکشن کمیشن ہے, مگر فیصلہ چند جرنیل آپ اور میں جانتے ہیں کہ وہ گھر پہ بیٹھ کے کرتے ہیں یا اپنے گولف کورس میں جب وہ گولف کھیل رہے ہوتے ہیں تب کرتے ہیں. اور یہ ایک بڑی کھلی سی بات ہے, اگر کسی کو اس پر حیرت ہے تو میں اس پہ ڈیبیٹ کر سکتا ہوں اور سب جانتے ہیں. تو ایسے الیکشن کس کام کے؟ لہٰذا الیکشن کمیشن از رسپانسبل فار الیکشنس, مگر اس کو مینیج تو فوج کرتی ہے, کبھی وہ RTS بٹھا کر, کبھی کسی اور طریقے سے وغیرہ وغیرہ. سو اگر الیکشن فوج کروا رہی ہے تو نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ فوج کا کام نہیں ہے, ان کا کام دفاع کرنا ہے. اور ایسے الیکشن کو عوام کو چاہیے کہ وہ اس کا بائیک آؤٹ کر کے ٹرن آؤٹ اتنا کم ہو کہ وہ الیکشن کینسل ہو جائیں اور دوبارہ کروانے پڑیں, جس سے فوج کو یہ پیغام جائے گا کہ جو جس طریقے سے ہم الیکشن کروا رہے تھے وہ درست نہیں ہے. دیٹس اٹ. تو یہ میں چاہتا ہوں, پر ایسا ہوگا نہیں, مجھے پتا ہے. آپ کی ڈیمانڈ تو انکمپلیٹ ہے. کیسے؟ اگر صرف یہ ڈیمانڈ ہو ہماری, الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو گیا, عوام نے اسٹینڈ لے لیا کہ الیکشن کمیشن کروائے, ٹھیک ہو گیا, لیکن صرف الیکشن کمیشن اور الیکشن تک کی بات تو نہیں ہے نا, کہ اگر پھر اس کے بعد گورنمنٹ ایسی آتی ہے, اس کو دیکھیں یونٹ اس کے بعد گورنمنٹ آل اوور, عدلیہ میں بھی انتظامیہ میں بھی ادھر ادھر انفلوئنس تو وہ سارا چاہیے, تو ایک ادارے کے ہینڈ اوور کرنے سے یا اس کے چلانے سے تو نہیں ہوگا. بات صحیح ہے آپ کی, لیکن میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اگر الیکشن کمیشن کرا دے گا تو اگلی صبح ہم نیو یارک میں بیٹھے ہوں گے, پاکستان نیو یارک بن جائے گا. اٹ ول ٹیک ٹائم, فرق پڑے گا. تو جمہوریت یا پھر کہیں پر ترقی قوم کی, جتنا ہم تباہ ہوئے ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں پاکستان, اس کو ٹھیک کرنے میں آپ کو کیا لگتا ہے ایک الیکشن سے ٹھیک ہو جائے گا؟ امپاسبل. میں ایک بات کروں, اس میں نوید جانتا ہے, میں نے جب پاکستان چھوڑا اس کی جہاں میں بات کرتا تھا, میں کہتا تھا کہ مجھے اتنا یقین ہے کہ یہ اگلے 100 سال میں ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن اس وقت آپ تھوڑی سی مختلف بات کرتے تھے. اس وقت میں آپ کو کہتا تھا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا قوم کے اندر شعور آئے گا. آپ کہتے تھے اس دم تو یہ ارے شعور پوائنٹ ہے, بڑا اچھا پوائنٹ ہے. بالکل, میں دیکھیں شعور اسٹیپ بائی اسٹیپ آئے گا. کیا وہ عمران خان لائے گا؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان لائے گا تو اس کے آرگومنٹ میں میں کہتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, اور نہ وہ نواز شریف لا سکتا ہے, نہ زرداری, نہ عمران خان لا سکتا ہے. اس وقت انفارچونیٹلی ہمارے پاس لیڈر نہیں ہے. ہم ایک عرصے کے بعد, مطلب اگر ہم دیکھیں پاکستان کی ہسٹری کو, آپ ایسے ٹائم لائن کو دیکھیں تو قائد اعظم نے پاکستان بنا دیا. اس کے بعد جو بڑا لیڈر آپ کے ذہن میں کیا نام آتا ہے؟ لیاقت علی. اوکے فائن, یس. قائد اعظم کے بعد ہاں ڈیفینیٹلی عمران خان. اوکے, کیا بیچ میں ویسے شارٹ سپین آف ٹائم میں کہہ رہا ہوں. ہاں آپ امیجیٹ, ہاں اگر ہم پوری ٹائم لائن دیکھیں, انہوں نے کہا عمران خان. اس پہ یہ جواب دے سکتے ہیں, اس چیز کو فالو نہیں کرتا. اچھا چلیں, اوکے آپ اس کو فالو نہیں کرتے. میں سمجھا آپ کی امیڈیٹلی نیکسٹ ان لائن کون تھا. ہاں میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ, وہ بالکل ٹھیک تھا اور میں نے اس سے اگری کیا. اگلا آتا ہے بھٹو. اپنی بات پوری کروں, اگلا آ جاتا ہے عمران خان. بھٹو کو آپ نے کیسے اسکپ کر لیا؟ ہاں میں اسی پر حیران ہوں کیونکہ وہ بائسڈ ہے نا. دیکھیں پہلے تو یہ اب اس پہ تحفظات ہیں ہمیں. ہاں اچھا ہے, بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو فار ہیلپنگ می. اس کو ایکسپلین کرنے کی آپ ان کا شکریہ ادا کریں. انہوں نے صحیح کہا کہ بھٹو بیچ میں آیا, آپ نے ان کو کیسے مس کیا؟ لیکن معاملہ یہ ہے کہ بھٹو صاحب سے بڑا لیڈر اس لیے عمران خان کو قرار دیا ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا, اب آ گیا سوشل میڈیا. اچھا میں یہاں پہ انٹرپٹ کر سکتا ہوں میرے دوست. ہمارا پوائنٹ یہ نہیں کہ اس کے بعد یہ عمران خان کو بڑا لیڈر مانتے ہیں کہ نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ پاکستان کو دیکھیں تو اب تک جو ہمیں 3 شخصیات ملی ہیں جو اس ملک کو مسائل سے نکال سکتی ہیں یا جو طاقتور لگی ہیں, مجھے یہ لگتا ہے قائد اعظم, دین ذوالفقار علی بھٹو, اینڈ دین عمران خان. بھٹو کو پھانسی چڑھا کے ضائع کیا, قائد اعظم کو تو ایمبولینس میں ٹھوک کے مار دیا, جیسے بھی جو بھی کہتے ہیں سننے میں آتا ہے. آپ بڑا متشدد رویہ رکھتے ہیں. آئی ایم سوری, میری ورڈنگ ایسی ہو سکتی ہے اس وقت, پر میں ایگریسو ہوں. جب مجھ سے آپ پاکستان کی بات کریں گے میں ایگریسو ہوں, کیونکہ میں نے اس کو جھیلا ہے. میں نے انویسٹ کیا ہے اس میں اپنا وقت, انرجی, پسینہ, شاید خون بھی کسی صورت میں, اور اس نے مجھے تکلیف دی ہے اور مجھے دکھ ہے. تو جب آپ اس پہ بات کرتے ہیں تو میں ایگریسو ہو جاتا ہوں, اسی لیے میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں. ابھی میں UK میں رہتا ہوں. وہاں ویل سیٹلڈ ایوری تھنگ کہہ سکتے ہیں. یو آر
ٹیکنیکلی ہاں مطلب اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہاں یہ جرنی بڑی ڈفرینٹ ہے. میں یہاں رہنا نہیں چاہتا. مزے کی جرنی ہے. اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس لیے آپ ان کو سیٹل کہہ سکتے ہیں. جاتے ساتھ ان کو بینک کی جاب مل گئی, حالانکہ انہوں نے مزدوری بھی کی, سب کچھ کیا, اوکھے کام بھی کیے. میں نے پیزا ڈلیوری کی اینڈ سیکورٹی جابس کی وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال اگر آپ اجازت دیں جو میں بات کر رہا تھا, اب میں اس پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں کہ قائد اعظم, ذوالفقار علی بھٹو اینڈ دین عمران خان ملے, مگر ہم نے ان تینوں بڑی شخصیات کو, یا لیاقت علی خان بھی ڈال لیں, ہم نے ان سب کو ضائع کیا. اور ایگزیکٹلی لیاقت علی خان ہاں ضائع ہوئے. قائد اعظم ایمبولینس میں جو میں نے کہا ٹھوک کے مار دیا, تو آپ نے کہا متشدد ہے. ہاں اسیسینیشن, یس ایگزیکٹلی. اچھا اس کے بعد اب یہ ڈیبیٹیبل ہے, مجھے ہسٹری میں جا کر مجھے پروو کرنا پڑ جائے کتابیں کھول کے تو کام لمبا ہو جائے گا, آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں, بٹ کہا یہ جاتا ہے اور ہم مختلف حوالے ملتے ہیں. میں کوئی ہاں اس کے بعد بھٹو کو پھانسی لگا دی, جیسے بھی لگائی, جو بھی کیا. لیاقت علی خان نے گولی مار دی. عمران خان آیا تو ہم نے اس کو جنرل فیض کے بھینٹ چڑھا دیا اور ہم نے دیکھا سیکھ کیا نا یار. اچھا نہیں, لیٹس ویل کم ٹو دیٹ پوائنٹ. میں ابھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کا مسئلہ کیا ہے اور یہ الیکشن کیوں فضول ہو رہے ہیں, ڈرامے بازی, یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو جب ہم نے عمران خان کو بھی جنرل فیض کی بھینٹ چڑھایا ہے اور اس سے بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا, مطلب ہم نے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے قائد اعظم کی ایمبولینس جو لیٹ ہوئی اور وہ مر گئے بیچارے, جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے بھی کہیں پہ فوج کی مخالفت تھی وغیرہ وغیرہ. بھٹو آئی ایم سوری فار دیٹ, یس انتقال فرما گئے, قابل احترام ہے. مگر میں بات کر رہا ہوں اس اینگل سے جنہوں نے ان کی جان لی ہے, ان کے کیا سوچ تھی. ہاں جی ہاں ٹھیک ہو گیا. سو ہاں تو اگر ٹھیک ہے بہرحال, تو ان کو ضائع کیا, قائد اعظم کو ضائع کیا, لیاقت علی خان کو ضائع کیا, بھٹو کو ایک ضیاء الحق نے پھانسی چڑھوا دی عدالت کی مدد سے. پھر ہم نے عمران خان کو جنرل فیض کے ہاتھوں میں نے کہا قربان کروایا, اور وہ ایسے کہ جب وہ ایک اچھا پاپولر لیڈر تھا, وہ چاہتا تھوڑی محنت کرتا پالیٹکس میں, ایک اپنا پیغام آگے تک پہنچاتا, تو ہو سکتا ہے کہ اس کو 2/3 اکثریت 2018 میں نیچرلی مل جاتی. چلے 2/3 نہیں تو وہ حکومت میں نیچرلی آ جاتا, قدرتی طریقے سے, جمہوری طریقے سے. مگر اس احمق نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے RTS بٹھا کے اقتدار لینا پسند کیا, اور وہاں سے اس نے اپنے تباہی شروع کر دی. پھر ایک سیکنڈ میری بات پوری کرنے دینا پلیز. دیکھیں میں نے یہ بھی کہا نا, ہم نے قائد اعظم کو ضائع کیا, اس کو ضائع کیا. ٹھیک ہو گیا, اس بندے نے خود کو ضائع کیا. جی اتنی لمبی تقریر کرنے کی بجائے, ارے میں اتنی مختصر ختم کر رہا تھا. میں کہ اب وہ جیل میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں نے حکومت لی. میرے پیارے دوست, آپ بات کر رہے ہیں, آپ مجھے بتا رہے ہیں, نہیں آپ ایکسپلین کر رہے ہیں 2023-24 کی سیاست کو. میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے پچھلے 75 سال کیوں ضائع ہوئے, جو کہ ہم نے بات کی کہ الیکشن کیوں نہیں ہونے چاہیے. کیا اس سے 1 منٹ میں 75 سال کے مسائل کا حل نکلے گا؟ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ آپ اس کو لے کے آنا چاہتے ہیں, تو وہ یہ تھا کہ الیکشن سے ہم کس قسم کا الیکشن ڈیمانڈ کریں. مطلب بات تو یہ تھی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ پرسنل نہیں ہونا چاہیے, تو پھر عوام بات یہ کہ کس قسم کا الیکشن ڈیمانڈ کریں. فری اینڈ فیئر الیکشن جو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے نہ ہو رہا ہو, جیسا کہ ابھی چن کے الیکٹیبلز ڈالے جا رہے ہیں. خان صاحب کے سارے بندے آپ نے اٹھا کے پھینک دیے ہیں. تو پھر کس کی, کہاں ہے فواد چودھری, شام کو, سوری الیکشن پھر کس کی مدد سے ہوگا؟ جمہوری طریقے سے. الیکشن میں تو کسی کی مدد تھوڑی چاہیے آپ کو. بیلٹ پیپر ہے, عوام آئے اپنی مرضی سے اپنے پسند کے لیڈر پہ ٹھپا لگائے. تو ٹھپا تو لگاتی ہے عوام, ٹھپا تو لگاتی ہے, مگر جب ریزلٹس اور نکلتے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کو مینیج کرتی ہے. مسئلہ تو پھر حل نہیں ہوا نا. ہم تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں, مسئلہ حل کرنے کے لیے یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو الیکشن سے دور کیا جائے, اور دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عوام بائیکاٹ کر دیں الیکشن کا, جیسے میں کرتا ہوں. میں کبھی ووٹ نہیں کرتا اور میں کبھی کروں گا بھی نہیں جب تک مجھے یہ یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے. عوام بھی نہ کریں ووٹ. ریزلٹس کو کیسے ویریفائی کریں گے؟ الیکشن ہوئے بھی ہیں, آلموسٹ فیئر الیکشن ہوئے بھی ہیں, اور اس میں بھی عمران خان یہی کہتے تھے فیئر الیکشن آپ کے ملک کا ایک ہوا ہے کہتے ہیں, جس کے بعد وہ لیٹ می فنش کہ 3-4 حلقوں سے کہانی شروع ہوئی اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے ٹاپل ہونے پہ ختم ہوئی. ایسا ہی ہے ان اے شارٹ اسپین آف ٹائم. عمران خان جس الیکشن میں KPK میں آئے تھے, اور اس کے بعد وہ 4 حلقوں سے کہانی شروع ہوئی ہوتی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے صحیح بات ہے ڈیمائز پہ ختم ہوئی. اب اس میں الیکشن کو کیسے پھر ریزلٹس کیسے ویریفائی کریں؟ ریزلٹس ویریفائی کرنے سے مراد الیکشن کے نتائج کو جانچنا ہے کہ وہ درست ہیں کہ نہیں ہیں. تو وہ تو ہمیں الیکشن کمیشن اناؤنس کرتا ہے ہر سال. آپ اگر بات کی گہرائی میں جائیں تو الیکشن ہوتے ہی مینیج پیچھے سے ہیں, تو پھر میں کیا الیکشن کے ریزلٹس ویریفائی کرنا. بٹ ایز اے پاکستانی میں آپ کی بڑی زبردست گفتگو, تو اس پہ میں نے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں آپ سے کیا کہ
गिव अस अ वे फॉरवर्ड। अब तो पाकिस्तान में तो मैं आपको वे फॉरवर्ड दे रहा हूँ, मैं वही तो बयान कर रहा था पहले भी कि इलेक्शन का बाइकआउट किया जाए। ये वाला जो इलेक्शन हो रहा है 8 फरवरी को जो हो रहा है 2024 को, उसका बाइकआउट कर दें, जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि बॉयकॉट क्यों हुआ, और जिसकी वजह ये होनी चाहिए बॉयकॉट करने की कि इस्टेब्लिशमेंट मैनेज करती है, तो हम सोचने में मजबूर ना हो कि बॉयकॉट क्यों हुआ। उन्हें होना पड़ेगा। मेरा ऑप्शन क्या है उनके पास, आप मुझे बताएं। अब जब एक BBC में इंटरनेशनल हेडलाइन लगेगी या किसी भी चैनल्स पे या अखबारात में इंटरनेशनल कि एक मुल्क की आवाम ने, एक डेमोक्रेटिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की आवाम ने इलेक्शन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो फ्री एंड फेयर नहीं होते, तो क्या फौज के पास इसके अलावा ऑप्शन क्या बचेगा कि 3 माह में या 1 साल में दोबारा इलेक्शन करवाएं, एंड फ्री एंड फेयर करवाएं, जहां पर इमरान खान के सारे बंदे जेल से बाहर हों। अच्छा, फ्री जो कि अभी नहीं है। अब ये नेक्स्ट इलेक्शन समझिए सिस्टम कोलैप्स कर गया जी, होगा तो यही, हाँ, ठीक है, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अब उसमें इलेक्शन दोबारा करवा लिए, करा लिया, ऑलमोस्ट फ्री एंड फेयर हुएगा। इलेक्शन हमेशा ऑलमोस्ट फ्री एंड फेयर होते हैं, एग्जैक्ट फ्री एंड चले मान गया, यस, Not possible. नहीं होते, कई ममालिक में नहीं होते। थोड़ा सा ऊंच नीच से गवर्नमेंट कमजोर कर दी गई, अगेन ताकतें सर उठा के अगेन यही। मैं ये चाहता हूँ कि हमें ऐसा वे फॉरवर्ड मिले कि एक छोटी सी बात को हम सीधा करें, लेकिन एक इलेक्शन इट्स अ वेरी ह्यूज कॉस्ट यू आर पेइंग। एक इलेक्शन में एक करेक्शन करनी है, तो क्या? बड़ी पत्ते की करेक्शन की जाए कि आगे की डायरेक्शन सेट हो। ऐसे तो हम इलेक्शन जाया करते फिरेंगे 5 साल। तो हमें एक करेक्शन जो करनी है पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम में, वो ये है कि इंतखाब शफाफ हो, जो कि नहीं होता। आप ये कर दें, खालिस जमहूरियत आएगी, हकीकी अवामी नुमाइंदे इक़्तिदार में आएंगे। हो सकता है आप, मैं या कोई और आ रहा हो, या मंजूर पश्तीन आ रहा हो, या कोई भी आ रहा हो। डेफिनेटली मैं तो आ रहा हूँ। अच्छा, चलें, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन से आ रहे हैं तो उससे आपका मुल्क ग्रेजुअली एक हुकूमत दूसरी हुकूमत। लेकिन आप जो भुट्टो को बीच में स्किप कर जाते हैं ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, पीपल्स पार्टी का सीन अब खत्म हो गया। अब लेकिन आप कुर्बानियों को ऐसे डिनाई तो नहीं कर सकते। नहीं डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन सीन इमरान खान का सिर्फ है। अच्छा, इमरान खान की इतना शौक है ना, तो मैं उसके दिफा करूँ, तो मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि क्या वो अभी जीतने वाले हैं इलेक्शन, जैसे आप कह ये रहे थे? बताएं कि फट्टू किस्म के जो लोग होते हैं, क्या तारीफ है डॉक्टर साहब, आप ये बताएं। डॉक्टर साहब भी बताएं। बढ़ जाती है। सही बात है भाई, हाँ, इससे बेहतर कैसे डिफाइन करें वो? That's it. देखिए जी, आप दोनों बेहुदा किस्म के इंसान हैं। अब कुछ पार्लिमानी भाई, वो सवाल ही ऐसा था, तुमने मुझे फट्टू क्या होता है? वो कायद आज़म को मर गया वो कह रहा है। अरे मैंने मतलब देखो, जिन्होंने मारा है, मैं उनके एंगल से कह रहा हूँ दोस्त, कि उन्होंने सोचा कि मर गया, और इसमें मैं एहतराम में कमी नहीं है। अरे इंतकाल देखा, इसी में फंसे रहो, फिर जिंदगी इसी में जियो। यही तो अलमिया है पाकिस्तान का। Corrections है। हाँ, नहीं Correction। नहीं, हाँ, इसमें जिंदगी जी जाएंगे कि आपने फरमा गए कहा या नहीं कहा, उसके कॉल को, या जो वो आप विजन आपको दे रहे थे कायद, प्यारे कायद, आपने उसको फॉलो किया या नहीं किया, हम उस पर तो आएंगे ही नहीं। हम इसमें मर जाएंगे फरमा गए कहा था या नहीं कहा था। Just कम ऑन।